کہ آپ کے بارے میں اندر آپ جب سے ایمان لائے ہیں اسلام کی عزت میں اضافہ کیسی ہستی ہیں. اچھا کیا ہوا حضرت عمر سبحان اللہ آیا کیسے پڑھتی بازی کیسے پڑھتی آپ ابھی ایمان لائے تھوڑی دیر پہلے تلوار لے کر آئے تھے. اچھا یہ بھی ایک بات بتا دو بڑی عشق والی بات ہے کائنات میں ایک ہی ہستی ہے. ہاں نبی پاک کی شان دیکھو میرے آقا کا جلوہ کیسا ہوگا ان کا چہرہ مبارک کیسا ہوگا ان کی باتیں کیسی ہوگی کہ دنیا میں اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا. لوگ ایسا ضرور ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کو مارنے کوئی جائے کرنے جائے اور کوئی شریف سے آتی جا رہا ہے بندہ کہتا چلو یار آپ کو چھوڑ دے. یہ تو پاسبل ہے کہ بندہ کسی سے لڑنے کی نیت سے جائے اور معاف کر دے جھگڑے کی نیت سے جائے اور چھوڑ دے گرفتار کرنے جائے اور آگے گرفتار کرے یہ پاسبل ہے. ایسا تو دنیا میں نہیں آیا کہ جس کو کوئی گرفتار کرنے جائے اور کسی تجربے کو دیکھ کر تو ان پیش میں گرفتار کرتا ہے. ایسا کوئی نہیں آیا کہ تلوار لے کر معاذ اللہ شہید کرنے جائے اور اب انہیں کو دیکھ کر ان کے قدم پہ خود قربان ہونے کے لیے تیار ہے. یہ صرف میرے آقا کی صاحب کی بات ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ دشمن آئے تھے مارنے آئے تھے گرفتار کرنے آئے تھے چلوائے جانا دیکھا اس کو کہیں کی پیاری باتیں سنی اب آپ ہی کے قدموں میں قربان ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہی حضرت عمر ہے یہ جو نماز پڑھنے لگ جاتے اس گروہ میں شامل ہوتے تھے تو مانتے تھے تو اس کو کیا خبر نہیں ہے چپ کر نماز پڑھتے آئیے آج چپ کر نماز پڑھتے. اب کعبے کی طرف چلتے ہیں اللہ اکبر ہم 40 مسلمان ہو گئے ہیں 40 کا عدد پورا ہو چکا ہے. کبھی کبھی میں جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو ایک منظر سا ذہن میں آتا ہے آپ کی طرف تصور کیجیے کہ کیسا منظر ہوگا جب دار اکبر کا دروازہ کھلا ہوگا صحابہ بڑی ہمت کے ساتھ صفے بنا کر کعبے کی طرف جا رہے ہیں. تو کسی میں آپ کو لوکیشن بھی سمجھا دیتا ہوں جو ان کے مدینے گئے ہیں جلدی سمجھ جائیں گے ورنہ تصویروں میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ صفا فرمایا صفا کی پہاڑی کے قریب ہی دار اکبر کتابوں میں لکھا ہے یہاں سے کعبہ شریف تک دور نہیں ہے تو 4 منٹ کی واک ہے میکسیمم 5 منٹ کی واک ہے. تو سوچیے کتنا راستہ ہوگا. تو عمارت بن گئی بڑھنا اس وقت عمارت بھی نہیں تھی ایک گھر ہوگا اور سامنے کعبہ ہوگا. تو مسلمان نکلے اس کمرے سے اس گھر سے باہر نکلے 40 مسلمان ہیں اور سبحان اللہ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں اور ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں. اللہ اکبر جب یہ دو صفیں کعبے کے سامنے ملنا کتابوں میں لکھے ہوئے کفار تھے تو کعبے کے گرد ہی بیٹھے رہتے تھے کہ دیکھیے مسلمان آئے تو حملہ کرنا ہے انہیں مارنا ہے انہیں نماز نہیں پڑھنے دینی ہے انہیں طواف نہیں کرنے دینا. اللہ اکبر حضرت عمر کی تاریخی الفاظ فرماتے ہیں جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو اپنے بچے یتیم کروانے ہو میرے سامنے آتا ہے آج ہم کھل کر نماز پڑھیں کھل کر عبادت کریں گے. اللہ اکبر سبحان اللہ معاملہ ہی پلٹ گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو عروج ملنا نصیب ہوا. یہ شان ہے حضرت فاروق اعظم کی سبحان اللہ. آپ کو یاد رکھیے آپ کی قبول اسلام کے بعد ہی مسلمانوں نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز ادا کی. پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کو اپنا وزیر کو فرمایا آپ اللہ پاک کے پیارے ہیں آپ کے اسلام قبول کرنے پر صرف مسلمانوں نے نہیں فرشتوں نے یہ خوشی منائی. بارگاہ رسالت سے آپ کو فاروق کا لقب ملا. فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا. قرآن کریم کی 30 کے قریب آیات ایسی ہیں جو آپ کی رائے کے موافق نازل ہوئی. اللہ اکبر یہ مرتبہ کو سوچیں آپ مشورہ کیا کرتے نبی پاک کو کہ حضور اسلام سے ایسا ہونا چاہیے حضور یہ نہیں ہونا چاہیے. 20 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا جبریل امین وحی قرآن کی آیت لے کر نازل ہو. سبحان اللہ کہتے ہیں زبان پر حق ہوتا ہے. اللہ اکبر اس طرح بڑا مرتبہ آپ کو اس امت پر محدث فرمایا اور محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں. آپ نبی پاک کا ہو اسلام کی تمام اہم منصوبہ بندی میں اللہ پاک کی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خوشی رہے. ساری زندگی حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر گزاری. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 12 سال تک حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین رہے. سبحان اللہ کیا شان ہے آپ کی. شاعر کہتے ہیں مسیح صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں مسیح صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا. آخر کار مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک غیر مسلم نے خنجر کے بعد ایک صحابہ پر حملہ کیا. اس سے آپ زخمی ہوئے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت آپ کو نصیب ہوئی. حضرت عمر کی ایک دعا کی تھی اللہ نے دعا کیسے قبول کی. آپ ایک دعا کیا کرتے آؤ شب جمعہ ہے ہم بھی حضرت عمر کی دعا کرتے ہیں
اللہ ان کے ساتھ وہ دعا ہمارے یہاں بھی قبول فرما لے. آپ دعا کیا کرتے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی مرض حبیبک. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما. سبحان اللہ, شہادت بھی ملی اور مدینہ منورہ میں ملی, اور پھر سبحان اللہ آپ کو تدفین کہاں ملی. ارے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی مقبرہ منور کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں سبحان اللہ آپ کو تدفین نصیب ہوئی. اور ذرا سوچیے تو صحیح, میں ایک اور عشق والی بات بتاؤں جس سے اندازہ ہو کہ صحابہ کا مرتبہ کیسا ہے. جس بندے کا جہاں مثال ہونا ہوتا ہے, جہاں تدفین ہونی ہوتی ہے, وہیں کی مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے. یعنی بندے کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جہاں اس کا دبا ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی جو رسنا ہوتا ہے پہنچی وہیں پہ خواہ جہاں کا خبیر تھا, جدھر سے بنایا جاتا ہے جس مٹی سے مطلب نہیں پہنچتا ہے. مصنوعی بات ہے. مجھے تو بتا رہا تھا کہ صاحب اپنے بچوں سے پہلے امریکہ گئے اور وہیں کا انتقال ہو گئے, تو امریکہ کی تدفین مٹی وہاں کی تھی. امریکہ پہنچ کر وہاں پر ایک بار اللہ کی خبر لگی, یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کہاں دفن ہوتا. مگر یہ دیکھا کتابوں میں جس مٹی سے بنایا گیا تھا مطلب اسی مٹی سے وہاں پر اندر سوچو عمر فاروق حضرت صدیق رضی اللہ عنہ قسمت ہماری جانے کو ان دونوں شخصیات کو اسی مبارک مٹی سے بنایا گیا جس مبارک مٹی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. تو یہ بات کے برابر حضرت کے صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق موجود ہیں. یہ کیا شان ہے سبحان اللہ. حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں, زندگی کو سرکار کے ساتھ حیاتی میں تو تھے ہی خدمت محبوب خالق میں. مزار بھی ہے قریب, مزار بھی ہے قریب مصطفیٰ فاروق اعظم کا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حسین مستی ہیں جن کی شجاعت پر, جن کی بہادری پر, جن کی عدالت پر, جن کے خوف خدا پر, جن کے عشق رسول پر جتنا چاہے بیان کرتے چلے جائیں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ایک پرسنالٹی کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا. آدھی دنیا کو اور دوست آپ کی حکومت تھی اور ایک ایسا عدل کا نظام آپ نے قائم کر کے رکھ دیا کہ آج بھی صرف مسلمان نہیں غیر مسلموں کی عدالت میں فاروق لا پڑھایا جاتا ہے. جبکہ کئی مورخین دیتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور مل جاتا پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا اور مسلمان ہی مسلمان ہوتے. اللہ اکبر, حضرت عمر فاروق کی شان وہ ہے. مگر آج حضرت فاروق اعظم کی ایک اور خوبصورت شان, ایک اور خوبصورت انداز سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس پر نارملی تھوڑی سی سب بات ہوتی ہے, آج اس موضوع کو ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم سمجھیں گے بہت ساری باتیں ہیں. ذرا سوچیے مرتبہ کیا ہے. سرکار والے سب کچھ نام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نہیں ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ وہ شخصیت ہے, مگر اس شخصیت کی آج سی انکساری کا عالم تھا. اس شخصیت کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ اور کتنا ہمبل تھے, اس قدر محترم آجزی کے ساتھ زندگی گزارتے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے کس قدر کرا کرتے تھے. تو آج انشاءاللہ ان کے بارے میں, ان کی اس زندگی کے اس پہلو کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کیا ہوگا کچھ امپلیمنٹ بھی کریں, کچھ اپنی ذات میں اس کو شامل کریں. ویسے مشورہ ہوگا یہ تو محرم الکلام سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یوم شہادت ہے, انہیں کی سیرت پر میں کہوں گا یہ فاروق کی انسائکلوپیڈیا 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کا نام ہے فیضان فاروق اعظم. ٹھیک ہے, خریدنے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں خریدتی یعنی اسلامی.net سے فری میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اگر ضرور پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا سبحان اللہ اللہ نے وہ ایسا مرتبہ عطا فرمایا اور کتنے کمالات سے نوازا تھا. سبحان اللہ. شاعر نے نا بے شک بڑے توحید سے سرشار عمر ہے سب کو پتا پر بڑے سردار عمر ہے. سیرت میں نمایاں ہے شہیدی کے جلوے, اخلاص کا پیکر ہے, وفادار عمر ہے. سبحان اللہ. فاروق اعظم کے امام نے ایک بار اور صحابہ کرام کو اعلان کروایا, مدینے میں اعلان کر دیا سب لوگ مسجد میں ہوں. آپ کا دوارے سے سارے لوگ جمع ہو گئے کہ کوئی بڑا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے, کوئی بڑی بات ہونے والی ہے. صحابہ کرام جمع ہو گئے, بیٹھا جمع ہو گیا. آپ ممبر میں مسجد کے ممبر پر تشریف لائے. ہم 2 سنا کے بعد اللہ علی بیان کی سنا بیان کی میں ہے لوگوں میں نے اپنے دوبارے غور کیا کہ مجھے یاد آیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا, وہ کے کنویں سے پانی نکالا کرتا تھا. میرے اسلام پر میری خالہ مجھے پٹھی
پر کھجوریں دیا کرتے تھے. آپ نے باتیں نہیں پیپر سے نیچے آتے تو انتظار کرتے تھے بڑا ہوگی ابھی کوئی واقعہ ہوگا کوئی اعلان ہوگا پیپر سے نیچے آتے اور پھر تب پورے معاملے آف عجیب سمجھ آپ سے کوئی بتانے نہیں کیا آپ کی حالات کے صاحب کیا کرتے تھے اور آپ کو کچھ ملا کرتے تھے کمپنیاں چلاتے تھے یہ تو آپ کی نجی بات ہے آپ نے اس بتانے کی سب پروانی ہے. ارے سنیے خلیفہ المسلمین امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹھا تھا تو مجھے میرے نفس میں تھا کہ عمر امیر المومنین کو سب مسلمانوں کے خلیفہ ہو تمہارے اور خدا کے درمیان اس پر اور کوئی واسطہ نہیں ہے بس تم ہی سب سے افضل ہو. فرمایا جو میرے نفس نے مجھے یوں وسوسہ دلایا تو میں نے آپ سب کو جمع کر کے اپنی پرانی یاد آپ سب کے سامنے بیان کر دی اور اپنے نفس کو اپنی اوقات کیا. سوچے تو صحیح کہنے میں بتا دوں آپ لوگوں نے کیا تھا میں تو بکریاں چلانے والا میں تو مزدوری کرنے والا میرے نفس کے تک تو بہت بڑے ہوئے ہو. تو میں نے سوچا سارے مسلمانوں کو جمع کر کے بتا دوں کہ میری اوقات سوچ سکتے ہیں لوگ اپنا ماضی بھولتے ہیں بلا دیتے ہیں بتاتے بھی نہیں کسی کو. ہاں آپ بتایا تو مانتے بھی نہیں میں نہیں تھا کوئی اور تھا جس کو آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا نہیں ملا کے آج تو نام ہو گیا نہیں. نفس کی چالوں سے بچنے والی شخصیت کاش کی بات سمجھ آ جائے. میرے پاکستانی بھائیوں اتنے بڑے مرتبے پر ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے کیسا خود پسندی کا علاج کرا. یہ اللہ کریم کتنی خاص آپ پر نعمت ہے. اور کیا نفس کو بتایا کہ ہے نفس جو آج تمہیں رتبہ میسر ہے اس پر غرور مت کرنا. اس سمجھتا بات کی خیر نوازی ہے اس کی عنایت ہے. ہمیشہ اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے شکر کا سر جھکائے رکھنا. کہتے ہیں کاش اپنی اوقات یاد رہے انسان کو میں کہاں تھا. اللہ نے عزت دے دی اللہ نے دولت دے دی اللہ نے مقام دے دیا.